علم کے ہوں گے چراغ روشن، جگمگائیں گے دلوں کے درپن، روز اسی دعوے کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اور آج تو گفتگو کا موضوع بھی وہ عظیم ہستیاں ہیں جو علم کے چراغ روشن کرتی ہیں، جن کی باتوں سے دلوں کے درپن جگمگانے لگتے ہیں، اور جن کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے، جن کی زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کر کے وہ تمام اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کے بعد ہم بھی ان صراط مستقیم کی راہوں پہ چل پڑتے ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے حقیقی منزل رکھی ہے۔ دوبارہ سیگمنٹ میں حاضر ہوتے ہیں فیضان علم میں۔ ہمارے ساتھ مفتی کرام جو موجود ہیں، مفتی ڈاکٹر نثار صاحب اور مفتی الیاس شاہ صاحب موجود ہیں۔ ایک بار پھر سحری کے وقفے کے بعد آمد پر آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور موضوع گفتگو بہت خوبصورت ہے کہ اصلاح معاشرہ میں علماء امت کا کردار، اور یہ حقیقت ہے سب سے زیادہ اہم ترین کردار علماء کا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے محسن ہیں، بلکہ محسن اعظم ہیں۔ میں سوال آپ سے کرنا چاہوں گا ڈاکٹر مفتی نثار صاحب، سوال یہ ہے کہ مدارس اور یونیورسٹیز کے کردار سے ہمیں تھوڑا سا آگاہ کیجئے، چونکہ اساتذہ کا حصہ بھی بہت زیادہ ہے۔ وہاں تربیت ٹھیک رخ پر ہو جائے تو آگے آسانی ہوتی ہے۔ کیا اساتذہ، میرا اصل سوال آپ سے یہ کہ کیا اساتذہ آج درست سمت میں کام کر رہے ہیں، یا انہیں بھی ٹریننگز کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی اس ٹریننگ کے مطابق دینی اور دنیاوی علوم کے ترازو کے پلڑوں کو جو ہے وہ مساوی رکھ سکیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ آپ کا سوال بڑا اہم ہے اور یہ اس وقت کی ضرورت ہے، اور میں آپ کے سوال کے جواب دینے سے پہلے ایک ضروری بات یہ کہوں گا کہ اس مسئلے کے حل کے لیے جو سب سے اہم جس کام کی ضرورت ہے وہ یہ کہ دینی مدارس اور یونیورسٹیز کے نصاب میں بہت بڑا گیپ پایا جاتا ہے، تو سب سے پہلے اس گیپ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی اب میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ ہمارے ہاں جس طرح اگر دینی مدارس میں کوئی طالب علم درجہ سادسہ سے فارغ ہو تو اس کی 14 سالہ تعلیم پوری ہوتی ہے، اور یونیورسٹیز میں اگر کوئی گریجویشن سے فارغ ہو تو اس کی 14 سالہ تعلیم پوری ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہاں درس نظامی میں شہادت العالمیہ کی تکمیل پر اور وہاں اہم اسلامیات کی تکمیل پہ جو ہے نا اس کو پاکستان کے قانون میں ان کو برابر شمار کیا جاتا ہے، ایکول شمار کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے عالم دین کے لیے یہ ضروری ہوتی ہے کہ اگر آپ یونیورسٹی میں آگے مزید تعلیم حاصل کرنا چاہیں یا کسی سرکاری 17 گریڈ پہ آپ کام کرنا چاہیں تو آپ نے ایکویلنسی لینی ہوتی ہے۔ لیکن وہاں اصل جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو بیس ہے اس میں بہت بڑا ڈیفرنس ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ 14 سال تعلیم کسی یونیورسٹیز کے طالب علم نے حاصل کیا ہے، کسی اسٹوڈنٹ نے، اور اس نے بالکل کسی بھی صرف اسلامک اسٹڈیز کے علاوہ وہ بھی ایک اس کے بھی بڑا مخشوٹ نصاب ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز بھی نہیں پڑھی ہو، اور دوسری طرف جو جس نے اپنی پوری زندگی اس فیلڈ میں گزاری ہو، تو پھر فائنل میں پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ ایم اے کے فراغت کے بعد جہاں ایک طرف کے اسٹوڈنٹ کو پوری معلومات ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف کو اگر ہم یہ بات کریں تو جو نماز کی جو بنیادی ضروری مسائل ہے تو اس کی بھی معلومات نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ہے نا جو سلیبس میں گیپ ہے، فرسٹ لیول پہ ہمیں اس کو ختم کرنا چاہیے تاکہ یہ گیپ ختم ہو جائے۔ اس کے بعد جب اس کے لیے ہم یہ کرنا ہوگا کہ انیشل لیول پہ ہم نے میٹرک تک ایسا نصاب رکھنا ہوگا کہ جس میں دینی علوم اور دنیاوی علوم دونوں شامل ہو، اس کے بعد پھر انٹر تک، اور اس کے بعد پھر آگے جو ہے نا اسپیشلائزیشن ہو، پھر جو آدمی جو بھی اسٹوڈنٹ جس فیلڈ میں جانا چاہے تو وہ جائے، تو چونکہ ان کی بیس سیم ہوگی۔ ایک بات اب موجودہ پوزیشن میں کہ کیا دینی مدارس کے جو اساتذہ ہیں ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے اور اسکول کے جو یونیورسٹیز کے ٹیچر ہیں، حقیقت میں جو ہے دونوں کو اپنے جگہ کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ جہاں تک دینی مدارس کے اساتذہ ہیں تو وہ اساتذہ جو جنہوں نے دنیاوی علوم حاصل نہیں کیے ہیں تو ان کو اسپیشلی اس دور میں انگریزی زبان سیکھنے کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ آپ جو قرآن اور حدیث کا میسج ہے یہ آگے اسی زبان میں جو ہے نا نان مسلم کنٹریز تو آپ اسی زبان میں آپ ان کو دے سکیں گے۔ اور جہاں تک عصری علوم ہے، یونیورسٹیز کے جو ٹیچرز ہیں ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ کچھ ایسے ان کے لیے کوئی ریفریشر کورس کی جائے جس میں ان کو جو ہے جو دینی علوم کے حوالے سے قرآن کے بارے میں کچھ بیسک معلومات ہو، قرآن کی جو ہے نا ریڈنگ، ہاں ٹرانسلیشن، یہ جو بنیادی ان کو یہ معلومات جو ہے نا بہت زیادہ ضرورت۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کی کچھ نہ کچھ وہ تربیت بھی کر سکیں گے۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں سارے مسائل کا حل قرآن کو بتایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اسی رسی سے سارے مسائل کا حل ہے۔
تو اس کے بارے میں جب ٹیچر کو خود معلومات ہوگی تو طالب علم کی تربیت کر سکے گا, اور وہاں تربیت پہ بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت خوبصورت بات جواب دیا. جیسے ہی آپ نے بتایا کہ اساتذہ جو ہیں ان کی تربیت میں بھی کیا چیز شامل ہونی چاہیے. آج کل جو دور ہے نا وہ سوشل میڈیا کا بھی دور ہے. ایک استاد ہمارا سوشل میڈیا بھی بنا ہوا ہے جو کہ بعض اوقات ہمیں گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے. اس میں کس طرح سے ہم اپنا ایسا کردار ادا کریں کہ جو لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں, جو ہمارے نوجوان اسلام سے دین سے دور ہو رہے ہیں, ان کو ہم علماء کرام سے جوڑنے میں کامیاب ہو سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آج ہر جیب کے اندر سوشل میڈیا یعنی ہر وقت موجود ہے, جس کو آپ ٹچ موبائل کہتے ہیں. اسکرین کے ذریعے آپ اس وقت پوری دنیا پر رسائی حاصل کیے ہوئے ہیں. دیکھیں ہر چیز کا اچھا اور برا استعمال انسان کے اپنے تک ہے. آپ دیکھیں موبائل فون ہو یا آپ کی کوئی گاڑی ہو یا گن ہو, اس کے ذریعے اچھا اور برا استعمال انسان کے اپنے تک ہے. موبائل فون کے ذریعے جہاں برائیاں پھیلی ہیں, فحاشی پھیلی ہے, لوگ جو ہے وہ غلط راہوں پر چلے ہیں, وہاں غیر مسلم ممالک میں بیٹھے لوگوں کو اسلام کی بہت ساری معلومات بھی ملی ہے, اور آپ اپنا میسج چند لمحوں میں پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں. اس کا دوسرا رخ بھی ہے کہ اس کے ذریعے بے حیائی فحاشی عام ہوئی ہے. یاد رکھیں ہم موبائل پر بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ اس کا استعمال غلط بھی کرتے ہیں اور صحیح بھی کرتے ہیں. ہم ایک لمحے کے لیے بھول جاتے ہیں کہ ہمارا جو موبائل فون کا استعمال ہے یہ بھی ہمارے نامہ اعمال کا حصہ ہے, اور ہمارے جو نامہ اعمال میں ایک ایک چیز کوڈ کی جا رہی ہے, لکھی جا رہی ہے, اس میں کل قیامت میں ہمارے نامہ اعمال سے یہ بھی نکلے گا. اچھی ویڈیوز کو شیئر کرنا وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی, بری اور بیکار اور فحش ویڈیو کو شیئر کرنا یہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں کل ہمارے لیے عذاب اور مواخذے کا سبب بھی بن سکتا ہے. کسی ایک ویڈیو کو لائک کرنا, اگر وہ اچھی ویڈیو ہے, ہم جب اس کو لائک کرتے ہیں تو ہمارا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اس سے آگاہ کرتا ہوں, یعنی میں بھی اس کے ساتھ اس کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں, مجھے یہ پسند ہے عمل. تو یہ لائک آپ کے ایک انگوٹھے کا یہ بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے. جیسے آپ کے جملے لکھے جا رہے ہیں, ہاتھ کا فعل لکھا جا رہا ہے, یہ موبائل فون پر فیس بک پر کسی بھی ویڈیو کا لائک ہے وہ بھی کل نامہ اعمال میں لکھا جائے گا, اور اس کا بھی حساب و کتاب ہوگا. آپ دیکھیں ایک موٹر سائیکل بائک ہے, اس کا استعمال ضرورت کے درجے میں ہے, لیکن اس کے غلط استعمال سے ون ویلنگ سے جانے بھی چلی جاتی ہیں. گن پوائنٹ کا استعمال جو ہے میدان کارزار میں وہ مجاہد کے لیے ذریعہ سبب اور جنت بن رہا ہے, اور یہاں اس کا غلط استعمال جو ہے وہ کسی سے چوری ڈکیتی کے ذریعے اپنے لیے عذاب کا سبب بن رہا ہے اور ذریعہ بن رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم موبائل فون کا استعمال دیدہ دلیری کے ساتھ جو کر رہے ہیں, آنکھوں کا غلط استعمال, کانوں کا غلط استعمال, ہاتھ کا غلط استعمال, قرآن کریم نے کتنی زبردست بات کر کے کہا ہے. آج ہم دیکھیں ہمارا نوجوان طبقہ اکثر تنہائی میں موبائل یوز کر رہا ہے, کھڑکیاں بند ہیں, لائٹیں بند ہیں, دروازے بند ہیں. قرآن کہتا ہے ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم, تم 3 آدمی اگر تنہائی میں موجود ہو, چوتھی تمہارے ساتھ اللہ کی ذات ہے. تم 5 آدمی ہو تو چھٹی تمہارے ساتھ اللہ کی ذات ہے. میاں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک باپ اور بیٹا کسی باغ میں گئے تو باپ نے بیٹے سے کہا میں انگور کا خوشہ توڑوں گا تو تم کسی کو آتے ہوئے دیکھو تو آواز لگانا. بچے نے جو ہے باپ کو جب ہاتھ بڑھتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا احد یرانا, ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے. باپ واپس آ گیا, اس نے کہا یہاں کوئی نہیں ہے. 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ ایسے ہوا. تیسری مرتبہ بچے سے والد نے پوچھا یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. اس نے کہا احد یرانا, ہمیں وہ اللہ دیکھ رہا ہے جو رات کی تاریکی میں سیاہ چونٹی سیاہ پتھر پر چلے, اس سے جو لائن بنتی ہے اللہ اس کو بھی دیکھتے ہیں. پتھر کے اندر جو چونٹی کو پتہ دیا جاتا ہے اللہ اس کو بھی دیکھتے ہیں. مچھلیاں جو سمندر میں رات کی تاریکی میں چلتی ہیں اللہ اس کو بھی دیکھتے ہیں. آج اگر ہمارے دل میں یہ اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہو جائے تو جو موبائل فون کے ذریعے سے ہم جہنم کے راستوں پر آج چل رہے ہیں, فحاشی کے راستے پر چل رہے ہیں. اور میں معذرت کے ساتھ یہاں ایک جملہ کوڈ کرنا چاہتا ہوں, اس موبائل فون سے گھروں کی تباہیاں ہیں, بربادیاں ہیں. ہمارا نوجوان طبقہ اس موبائل کی وجہ سے آج مسجد سے دور ہے, علماء سے دور ہے, دین سے دور ہے. اس موبائل نے تربیت کا فقدان کیا ہے. گھروں میں طلاقیں اس موبائل کی وجہ سے ہو رہی ہیں. بچوں کے اندر جو آپس میں لڑائی جھگڑے اور فساد اس موبائل کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو ہمیں اس موبائل فون کا استعمال کرنے سے پہلے اللہ کا ڈر اور خوف دل میں رکھنا چاہیے, اور یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہمارے اس موبائل فون کا استعمال ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے. بہت خوبصورت بات. میں یہاں ایک اور چیز ضرور پیغام دینا چاہوں گا جو ہمارے درمیان گفتگو ہو رہی ہے
کہ علم اور طلب علم کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایک بار صحابہ کے درمیان موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ جو طالب علم کی طلب میں گھر سے نکلتا ہے اور اپنے مدرسے یا جس بھی اپنی درسگاہ تک پہنچتا ہے تو اس کے ہر قدم پر فرشتوں کو مقرر کر دیا جاتا ہے کہ اس طالب علم کے ہر قدم پر 10 نیکیاں نامہ اعمال میں درج کر دی جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی شخص اونٹ پر یا گھوڑے پر دور دراز, تو کہا یہ فرشتوں کا کام ہے, اس کے گھر سے چاہے وہ دوسرے شہر تک جاتا ہے اور اونٹ کے جتنے قدم ہیں پا پیادہ اس بندے کے جتنے قدم ہوں گے وہ اس حساب سے ایک قدم پہ 10 نیکیاں ہیں. سب نے کہا سبحان اللہ. پھر آن حضرت فرماتے ہیں اور جب وہ واپس لوٹتا ہے, جب وہ علم حاصل کر کے واپس لوٹ رہا ہوتا ہے تو انہی فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اب میرے اس طالب علم اس بندے کے نامہ اعمال میں واپسی کے ہر قدم پہ 20 نیکیاں لکھ دی جائیں, کیونکہ اب وہ علم کی امانت بھی لے کر لوٹ رہا ہے. تو یہ علم دینے والے, علم حاصل کرنے والوں کی عظمت اتنی ہوتی ہے. میں آپ دونوں سے آخری لمحات میں ایک سوال جو میرے ذہن میں بہت آج کے دور کی لازمی ضرورت ہے. آپ نے موبائل کا ذکر کیا, موبائل تو ایک ذریعہ ہے, لیکن آپ دیکھیں ہماری نوجوان نسل بہت تیزی سے گمراہی کی جانب جا رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مغربی تہذیب انہیں بہت زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہے. مغربی تہذیب کی برائیاں ان کے اندر بہت تیزی سے پھیلتی جا رہی ہیں, وہ ان کے اثر کو قبول کر رہے ہیں اور گناہوں کی طرف جا رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں کہتا ہے کہ گناہ کے قریب بھی مت جاؤ, تو اس گناہ کے قریب جانے سے بچنے کے لیے نوجوان نسل کو کیا کرنا ہوگا؟ ہم صرف ایک موبائل کو ہی تو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. ہمارا کوئی بھی میڈیا ہو, ٹی وی میڈیا ہو, آج ہم اخبارات اٹھاتے ہیں, چوری کی, ڈکیتی کی, قتل کی, جنگ کی, ہر خبر اس سے بھری ہوئی ہوتی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ نوجوان نسل کو گمراہی سے بچنے کے لیے, گناہ سے بچنے کے لیے آپ دونوں کیا ایسا راستہ بتانا چاہیں گے, کیا ایسا پیغام بتانا چاہیں گے جو ہم سب کی مغفرت و بخشش کا سامان و سبب بن جائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا سوال بڑا اہم ہے اور اس سوال کے, اس مسئلے کے حل کے لیے جو ہے وہ ملٹیپل ایکٹیویٹیز انوالو ہونی چاہیے. اس مسئلے کا حل اس وقت نکل سکتا ہے کہ جب اس میں 3 پلر جو ہے بنیادی طور پر انوالو ہو. ایک والدین, دوسرے نمبر پر استاد اور تیسرے نمبر پر علماء کرام. اور ہر ایک کا اپنا الگ الگ ڈیفرنٹ رول ہوتا ہے. کسی بھی بچے کی یا کسی بھی اسٹوڈنٹ کی جو ہے نا اس کی زندگی سنوارنے میں, ان کی تربیت میں والدین کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر کی حد تک جو ہے اس کی تربیت کرے اور گھر میں ایسی چیزیں نہ رکھے جو ان کی تربیت کو متاثر کر رہی ہو. صحیح. اور اپنے بچوں کی ہر ایکٹیویٹی پہ نظر رکھے. ہمارے ہاں آج کل ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے جب ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں, خصوصاً جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں, بالغ بلوغت کی عمر میں ہوتے, ہم ان سے پوچھتے نہیں ہیں کہ یہ باہر کہاں گئے ہیں, کیا پڑھ کے آئے ہیں, ان کی کیا مصروفیت رہی, بس ہم صرف ان کے جانے کو کافی سمجھتے ہیں. تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ گھر کے اندر بھی کام کرے, اپنے بچوں پہ نظر رکھے اور ان کے گھر کے باہر بھی ان کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھے, اور جب بچہ ہے ان سے پوچھے. دوسرے نمبر پر جو ہے وہ استاد کا کام ہے, چونکہ استاد کا بڑا اثر ہے. استاد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پر بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انما بعثت معلما, کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے. تو استاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچے کی تربیت کرے, اور وہ بالکل پریکٹیکلی طور پہ تربیت کرے, کیونکہ صرف الفاظ سے تربیت نہیں ہوتی. طالب علم استاد کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے. صحیح. اللہ کے نبی کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک تمہارے لیے اس رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اب بہترین نمونہ کیسے ہیں, اس کے بارے میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ نبی کے اخلاق کیسے تھے, جس کے بارے میں قرآن نے اتنی تعریف کی, اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے حلفیہ فرمایا کہ اے نبی آپ عظیم اخلاق والے تھے. تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن, کہ نبی کے اخلاق قرآن تھے. تو استاد نے جو ہے نا اس حسنہ کا مظاہرہ کرنا ہے, اس کو خود اپنانا ہے. استاد کے ہر ایک جو نا ہر ایک کام کو طالب علم نوٹ کر رہا ہوتا ہے. جس طرح استاد ہوگا اسی طرح طالب علم. تو استاد نے اپنے اعمال سے بھی اور اپنے جو ہے نا اپنے اقوال سے بھی طالب علم کی تربیت کرنی ہے, اور ان کو بتانا ہے کہ انسان کی زندگی کا کیا مقصد ہے, کون سی چیز کسی کے لیے فائدہ مند ہے, کون سی چیز نقصان دہ. تیسرے نمبر پر جو یہ علماء کا کام ہے, اور عالمی دین کو اللہ رب العزت نے اسپیشلی اس دور میں جو پلیٹ فارم دیا ہے ممبر و محراب,
یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. یہ اگر میں یہ بات کروں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ یہ پلیٹ فارم کسی وزیر اعظم کو بھی میسر نہیں ہے, کیونکہ عالم دین کے پیچھے جیسے حضرت نے جو ہے نا بتایا تھا کہ ہر ایک شخص اس کے اقتداء میں نماز پڑھتا ہے. تو اب وہ جب ان کے پاس مختلف لوگ آتے ہیں, مختلف ذہن کے لوگ آتے ہیں, تو وہ اسپیشلی جمعے کے خطبے میں کسی ایسی موضوع پہ بات کرے کہ جو لوگوں کے جو وقت کی ضرورت ہو, جس سے لوگوں کی اصلاح ہو سکے, اصلاح معاشرہ پہ. اور اصلاح معاشرہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا کیا کردار تھا, تو وہی چیزیں ان کے سامنے بتائیں اور پھر اسی جو ہے نا پریکٹیکلی طور پہ وہ بھی دکھائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بہت انشاءاللہ میں اسی پہ آپ کے کمنٹس ضرور چاہوں گا. بہت اچھا جواب انہوں نے دیا, مگر مجھے یقین ہے کہ آپ کسی اچھے اور نقطے کا اضافہ کریں گے کہ ہم گناہ کے قریب جانے سے کیسے رکیں, یوتھ نوجوان جو ہے وہ گناہ کے قریب جانے سے کیسے رکے, مغربی تہذیب کی جو اٹریکشن ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. جی, مسلمان جو ہے وہ مؤثر ہوتا ہے, متاثر نہیں ہوتا. سبحان اللہ, مسلمان متاثر ہو چکا ہے, مؤثر نہیں ہے, اور مسلمان احساس کمتری کا شکار ہو چکا ہے. آج غیر کے نقشوں میں تو اسے کامیابی نظر آتی ہے. آج کی جو موجودہ ٹیکنالوجی ہے اس کے پیچھے, مادے کے پیچھے انسان مارا جا رہا ہے. میں مثال دیتا ہوں, آپ ایک بٹن کلک کرتے ہیں اور اسکائپ کے ذریعے پوری دنیا میں آن لائن ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ٹیکنالوجی آسمانوں پر پہنچ گئی. جبکہ 1400 سال پہلے جب یہ ٹیکنالوجی ایجاد نہیں ہوئی تھی, میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آسمان تو اپنی جگہ ہے, پہلے آسمان سے 7واں آسمان سدرۃ المنتہا مقام رفعت شریف الاقلام, اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے ساری کائنات نیچے رہ گئی تھی, اور اللہ نے آپ کے لیے نظام کو جام کیا. جیسے کوئی وی آئی پی گزرتا ہے تو سگنل کو روک دیا جاتا ہے, عام ٹریفک کو بند کر دیا جاتا ہے, اور وی آئی پی نہیں وی آئی پی جا رہا ہے. اللہ نے نظام کو جام کر کے بتایا تھا کہ یہ آج ہمارا مسلمان مادے سے متاثر ہے, مسلمان کو مؤثر ہونا چاہیے. اور مغربی تہذیب سے جو ہم جب بڑی تیزی کے ساتھ متاثر ہو رہے ہیں, اس میں جو اہم کردار ہے وہ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا, المرء علی دین خلیلہ, آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, دوست کی فطرت پر ہوتا ہے. یہ جو ہماری فرینڈ شپ ہے نا, آپس میں دوستی تعلقات یارانہ, اگر آپ دیکھیں صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کو جب دعوت دی, ان کی دعوت پر بہت سارے صحابہ مسلمان ہوئے. اسی طرح جو ہماری گیدرنگ ہے, غلط فرینڈ شپ ہے, وہ اس کے اندر بہت بڑا کریکٹر رکھتی ہے کہ وہ غلط دوستیاں, پھر غلط نقشوں پر ہم چلتے ہیں. جیسا کہ اگر کسی خوشبو والے کے پاس بیٹھیں گے تو خوشبو خریدیں بھی نہیں, تب بھی خوشبو آپ سے آئے گی, اور کسی بھٹی والے کے پاس بیٹھیں گے تو اس کا دھواں آپ تک خود بخود پہنچے گا. یہ جو ہم مغربی تہذیب کی طرف جا رہے ہیں, ہم ان لوگوں سے متاثر ہیں. یہ جو ہماری غلط گیدرنگ ہے, غلط مجالس ہیں, اس سے ہم متاثر ہوتے ہیں, اور پھر چلتے 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 ایک وقت آتا ہے, ایسی کارگزاریاں اور واقعات بھی موجود ہیں کہ لوگ کلمے سے بھی دور ہو جاتے ہیں. بہت خوبصورت بات کہی, اور آج کی پوری گفتگو کا جو نچوڑ ہے, میں 2 مصروں میں اگر کہوں تو یہ ہے کہ اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اور ہمیں مغربیت کے سنگ مرمر پہ نہیں چلنا, ہمیں مشرقیت کی اور شریعت کی مٹی عزیز ہے, اور ہمیں اسی مٹی پہ چلنا. اور بہت ہی زیادہ ممنون و مشکور ہیں آپ دونوں علماء کرام کے, ڈاکٹر مفتی نثار اختر صاحب آپ کے, مولانا سید الیاس شاہ صاحب آپ کے. آپ لوگوں نے اتنی خوبصورت علم کے موضوع پہ جو گفتگو فرمائی ہے, ہماری رہنمائی فرمائی ہے, ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں معاشرے میں اپنا کیا کردار ادا کرنا چاہیے اور کیسے کردار ادا کرنا چاہیے کہ جو یہ ہمارا راستہ ہے یہ جہنم کے بجائے جنت کی طرف گامزن ہو جائے. بے شک. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ اس خوبصورت سی محفل میں ہمارے پیارے سے بھائی حافظ حامد رضا بھی موجود ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ اتنی خوبصورت سی محفل, علم کی جو یہ محفل سجی ہوئی ہے, اس میں آپ اپنا بھی تھوڑا حصہ ڈالیں. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. آقا آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے, کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے, کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے. ان کو معلوم ہے
ہم کو کیا چاہیے جی ان کو معلوم ہے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، اور انداز احمد رضا چاہیے، اور انداز احمد رضا چاہیے، بھر کے جھولی میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میرے سرکار نے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، بس ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، پیارے آقا آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، ہر مسجد ہر گھر میں رونق برکت ہی برکت ہے ہر پل، کر لے اپنی بخشش کا اس ماہ میں کچھ سامان، خوش آمدید ناظرین، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک بار پھر انوار رمضان کی خصوصی سحری نشریات میں خوش آمدید، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سیگمنٹ فیضان علم۔ اس میں ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہوتے ہیں جن کے علم سے یقیناً ہم بہت ہی زیادہ فیضیاب ہوتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ان سے ایسے موضوعات پر ہم لوگ معلومات حاصل کر سکیں جو آپ لوگوں کے لیے اور ہمارے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہو۔ آج جو علماء کرام کا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے اس میں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر مفتی نثار اختر صاحب، اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید الیاس شاہ صاحب۔ السلام علیکم اور خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ دین کو ہماری طرف سے سلام اور بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا فیضان علم کا گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے اصلاح معاشرے میں علماء امت کا کردار، اور آج ہم اسی موضوع پہ علماء کرام سے گفتگو کریں گے، ان سے جانیں گے کہ کیا کردار ہے ہمارے یہاں پہ علماء امت کا اور اصلاح معاشرے میں۔ تو ہم چلتے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو موجود ہے ڈاکٹر مفتی نثار اختر صاحب، میں ان سے جاننا چاہوں گی کہ اسلام کی نظر میں آئیڈیل سوسائٹی کون سی ہے، اور اس سوسائٹی میں معاشرے میں اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی نظر میں سب سے آئیڈیل سوسائٹی وہ ہوتی ہے کہ جہاں امن قائم ہو اور ہر ایک کو اس کا حق ملے، خصوصاً حقدار کو اس کا حق ملے، اور کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، اور حقوق اتنی آسانی سے لوگوں کو ملے کہ حقوق کے اصول میں ان کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اب حقوق میں دو قسمیں ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرے نمبر پر حقوق العباد۔ بحیثیت مسلمان یہ ان دونوں حقوق کی ادائیگی ہر ایک مسلم کے ذمہ لازم ہے، اور یہی تعلیم اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبات میں اور اپنے واعظ و نصیحت میں اور پریکٹیکلی طور پہ اپنے اسوہ حسنہ میں دیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی طور پر ان دو چیزوں کو کر کے دکھایا ہے، ہر حقدار کو اس کا حق دینا اور معاشرے میں امن قائم کرنا۔ بہت 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 بہت
محترم، آج جیسا کہ ہمارا موضوع گفتگو اتنا خوبصورت اور بہترین ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ علماء کرام کا، علماء امت کا کردار اصلاح معاشرہ کے لیے ہی نہیں، میں سمجھتا ہوں شعور و آگہی، علم کی دولت سے دوسروں کو مالا مال کرنے کے لیے جو ایک آئیڈیل کردار علماء کرام کا ہونا چاہیے وہ ماشاءاللہ ہر کوئی اپنے اپنے جگہ پر اپنے اپنے شعبوں میں ادا کر رہا ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا محترم مفتی سید الیاس شاہ صاحب، معاشرے بہرہ روی کی طرف اگر نکل جائیں تو ان کو سدھارنے میں کن طبقوں کا کردار اہم ہوتا ہے؟ ان تمام طبقات کا ذکر کر کے ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کیجئے کہ کس کس کے ذمہ یہ ہے کہ وہ معاشرے کو بہرہ روی کا شکار نہ ہونے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت دلچسپ موضوع ہے کہ معاشرے کی اصلاح میں علماء کا کردار۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی جسمانی ضرورتوں کو بھی پیدا کیا ہے اور انسان کی روحانی ضرورتوں کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ جسم کا تعلق مٹی کے ساتھ ہے تو اس کی جو ضروریات ہیں وہ بھی مٹی سے نکلتی ہے۔ روح وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح آسمانوں سے آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے روح کا انتظام کے لیے جو چیز ہے جس کو علم کہا جاتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے فرمایا، جس کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ التسلیمات تک یہ نبوت کا سلسلہ مکمل ہوا۔ حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر جو فضیلت عطا کی، جو درجہ مقام اور رتبہ ملا ہے وہ علم کی وجہ سے ملا ہے۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، پہلے انسان ہیں، تو قرآن کریم نے تعارف کرنا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ ہم نے ان کو وہ چیزیں سکھائی، وہ علم ان کو دیا۔ تو وہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ ہر وقت کے نبی نے اپنے معاشرے میں ہونے والے بگاڑ کی اصلاح کی کوشش کی، ہر وقت کے نبی نے معاشرے میں پائی جانے والی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے جو اقدام کیا وہ انبیاء کا اپنی طرف سے نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی آپ کو بتایا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں عرب کی دھرتی میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم نبوت کو بلند کرتے، فاران کی چوٹی سے لا الہ الا اللہ کی دعوت اور پیغام دیتے ہیں، تو آپ دیکھیں عرب کی دھرتی میں بچیوں کے ساتھ ناروا سلوک ہے، شراب نوشی عام ہے، حق تلفی عام ہے۔ ایک اونٹ اگر ایک اونٹ سے پہلے پانی پی لیتا ہے تو سالوں سال وہ جنگ چلتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ قتل تک بات پہنچ جاتی ہے۔ یہ سارا وہ کردار ہے جس میں معاشرہ بگڑا ہوا ہے، معاشرہ جو ہے وہ ترقی کے راستے سے بہت دور ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اقرأ بسم ربک الذی خلق کی روشنی میں ان کی رہنمائی کی، ان کی تربیت کی، پھر اس سے ایسے لوگ تیار ہوئے جیسے آپ نے کہا نا آئیڈیل، جس کو قرآن کریم نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، میرے لیے امت مسلمہ کے لیے علماء کے لیے آئیڈیل وہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت حضرات صحابہ کرام ہے۔ شاعر نے کہا تھا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ جو اونٹ پہلے پانی پی لیتا اس پر سالوں جنگ ہوتی تھی، یہ وہی صحابہ تھے جب اللہ کے نبی نے علم سے ان کی تربیت کی، ان کو علم سے روشناس کروایا۔ جو خون لینے والے تھے وہ جان دینے والے بن گئے، جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے وہ ایک دوسرے کی جان کے محافظ ہو گئے، جو ایک دوسرے کو دیکھنا برداشت نہیں کر سکتے تھے وہ ایثار کے جذبے میں آ گئے اور ایک دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینے لگے۔ یہ تھی وہ تربیت جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ آئیڈیل جماعت ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی بھی اگر آپ پیروی کریں گے تو آپ فلاح تک پہنچیں گے اور منزل تک پہنچ جائیں گے۔ میں مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں، جیسے دریا میں کشتی چلتی ہے اور وہ ستاروں سے ڈائریکشن حاصل کرتی ہے تو وہ کنارے تک پہنچ جاتی، منزل تک پہنچ جاتی، ایسے ہی تربیت کے معاملے میں، علم کے معاملے میں بگاڑ کے موقع پر ہم صحابہ کرام کو جو اللہ کے رسول نے آئیڈیل بتایا ہے وہ ستارے ہیں، چمکتے ہوئے روشن ستارے، ان کو اپنا آئیڈیل بنا کر اگر ہم سمت کا تعین کریں گے انشاءاللہ جنت تک ہم پہنچ جائیں۔ بہت خوبصورت بات، اور وہی بات ہے نا کہ اسی لیے تو کہا گیا کہ اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ۔ تو وہ یاران مصطفیٰ کا سکہ کیا تھا؟ وہ سکہ علم ہی تو تھا،
اس علم شعور اور آگہی نے ہی تو لوگوں کو جینا سکھایا, لوگوں کو صحیح ترین راستہ بتایا. میں سید الیاس شاہ سے ہی اپنا سوال کرنا چاہوں گی کہ ممبر و محراب کا ہمیشہ سے سوسائٹی کے سدھار میں ایک بہت ہی اہم حصہ نظر آتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج ممبر و محراب جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری ویسے ہی ادا کر پا رہے ہیں جو ان کی ذمہ داریاں ہوا کرتی تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو انتہائی اہم سوال ہے, مسجد کا ممبر و محراب. میں اگر 1400 سال پہلے مسجد نبوی کی طرف جاؤں تو یہ مسجد نبوی جیسے آج ہمارے مسلمانوں کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ مسجد صرف نماز کی جگہ ہے, ورنہ اگر ہم دیکھیں یہی مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا قیام کیا, یہ بیک وقت عبادت گاہ بھی ہے, بیک وقت تعلیمی سینٹر بھی ہے, بیک وقت قرآن اور حدیث کا مرکز بھی ہے, بیک وقت اس مسجد نبوی سے دین اور تبلیغ کی جماعتیں بھی نکل رہی ہیں, بیک وقت یہ رفائی سینٹر اور ادارہ بھی ہے, لوگوں کی مدد بھی کی جا رہی ہے, بیک وقت یہ جہاد کا سینٹر بھی ہے. صحابہ یہاں سے تربیت حاصل کر کے پوری دنیا میں جا رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد نبوی سے چلا ہوا جو سلسلہ آج کی مسجد اور ممبر و محراب تک پہنچا ہے, جیسا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. اگر آج آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں علماء سوشل نہیں ہوتے, علماء کا لوگوں سے تعلق نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں مسجد کا امام ممبر و محراب کا جس سے تعلق ہے اس سے زیادہ سوشل کون ہوگا؟ وزیر اس کے پیچھے کھڑا ہے, مشیر اس کے پیچھے کھڑا ہے, بزنس مین اس کے پیچھے کھڑا ہے, تاجر اس کے پیچھے کھڑا ہے, اسکول والا اس کے پاس ہے, مدرسے والا اس کے پاس ہے, ریڑی لگانے والا اس کے پاس ہے, بادشاہ بھی اس کے پاس ہے, بادشاہ غریب بھی اس کے پاس ہے, وقت کا وزیر بھی اس کے پاس ہے. حتیٰ کہ اگر کسی کے سر میں درد ہے تو امام کو پتا ہوتا ہے, حتیٰ کہ اگر کسی کے کاروبار میں نقصان ہوا تو مسجد کے امام کو پتا ہوتا ہے. حتیٰ کہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر کسی کے ہاں ولادت ہونے والی ہو تب بھی مسجد کے امام کو تعویذ لینے کے لیے لوگ آتے ہیں, تب بھی اس کو پتا ہوتا ہے. بچے کا نام رکھوانا ہے تب بھی اس کو پتا ہے, بچے کے کان میں اذان دلوانی تب بھی اس کو پتا ہے. ممبر و محراب آج بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, لیکن جو کمی دیکھی جا رہی ہے وہاں ہمارے درمیان ڈیفرنس پیدا ہو گیا ہے, فاصلہ پیدا ہو گیا ہے. آج کسی بھی طریقے سے ہمارے مسلمان کو مسجد سے دور کر دیا گیا. اقبال نے کہا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. آج ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نمازی سے ہمیں پیار نہیں ہے, آج روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزے دار سے ہمیں پیار نہیں ہے. یہ چیزیں تب ہم سیکھیں گے جب ہمارا مسجد سے تعلق قریب ہوگا. حدیث میں فرمایا اگر آپ کسی کو کثرت سے مسجد آتے جاتے دیکھیں تو اس کے ایمان کی گواہی دیں. بخاری کی حدیث ہے کل قیامت میں 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے, اس میں ایک وہ ہوگا جس کا دل مسجد میں لگتا ہوگا. لیکن آج ہمارے درمیان کچھ ایسی سچویشن پیدا کی گئی ہے کہ مسلمان کو مسجد سے توڑا گیا, مسجد سے دور کیا گیا ہے, اور ہمارا جو مرکز ہے, جو مرکز اسلام ہے, پہلا گھر وہ مسجد ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ. آج بھی ممبر و محراب اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, ہر میدان میں علماء اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, بشرطے کہ ہم ان تمام تر سازشوں کو, پروپیگنڈوں کو جو علماء کے خلاف ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر مسجد کے قریب بڑھیں. انشاءاللہ العزیز وہی تربیت جو صحابہ کرام کے دور سے چلی آئی ہے اور یہ سلسلہ جو چلا ہے انشاءاللہ اس سے ہم کل بھی روشناس ہوئے. بہت ماشاءاللہ, بہت مفصل اور بہترین جواب عنایت فرمایا آپ نے, بہت شکریہ. اور آپ نے بالکل حقیقت بیان فرمائی کہ امام مسجد سے زیادہ سماجی شخصیت کون ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو وہ اللہ کے دربار میں آپ کی نماز پہنچانے کے لیے امامت کے لیے منتخب ہوا ہے, تو دوسری طرف وہ آپ کو آسانیاں دینے کے لیے. مگر یہاں میں ایک آپ سے بہت اہم ترین سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں علماء کون لوگ ہوتے ہیں, ان کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں عام طور پہ ذہن میں یہ ہے کہ صرف درس نظامی مکمل کرنے والا جو ہے وہ عالم دین کہلاتا ہے. تو اس علماء دین کے زمرے میں آپ کس کس کو لانا چاہیں گے؟ کون لوگ ہوتے ہیں جو علماء دین جنہیں کہا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عالم کا جو مقام ہے اور منصب ہے بہت بڑا ہے بے شک, اور اگر آپ عالم کے بارے میں پوچھیں تو سب سے پہلے عالم یہ سوال ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن بتائے کہ عالم کون ہے, مطلب عالم کی صفات کیا ہے. تو قرآن نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عباد العلماء, کہ اللہ پاک سے ڈرنے والے جو ہے علماء ہے. خشیت وہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ پاک کا خوف ہو. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما
کہ علماء جو ہے یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء جو ہے وہ کسی کو دینار اور دراہم میں وارث نہیں بناتے بلکہ علم میں وارث بناتے ہیں. اور اسی علم، یہ علم ایک ایسی صفت ہے کہ جس سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا آغاز کیا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اور اسی علم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ جن کو علم دیا جائے اس میں اور جس کو علم نہ دیا جائے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اب جو عالم کا جو مقام ہے اس کے جاننے کے لیے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے قول کو کوٹ کرتا ہوں. اس سے پہلے قرآن کی ایک آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. پھر اولی الامر کون ہے؟ تو اولی الامر کے متعلق شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے السیاست الشرعیہ فی الراعی والرعیہ اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ وہ اولو الامر صنفان الامراء والعلماء، کہ جو اولو الامر ہے ان کی دو قسمیں، ایک ہے علماء اور ایک ہے امراء. کیونکہ علماء جو ہے یہ قرآن و سنت سے قانون کی وضاحت کرتے ہیں، قرآن و سنت سے بتاتے کہ قانون کیا ہے، اور حکماء جو ہے یہ عمراء جو ہے وہ اس قانون کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ دونوں جو ہے نا ان کی اصلاح ہو جائے گی تو ساری امت کی اصلاح ہو جائے گی. اب عالم جو ہے عموماً جو آج کل علماء مطلب جو اس کی جو اصطلاح ہے اس میں تو عالم اسی کو کہتے رہتے ہیں جس کی درس نظامی کی تکمیل ہو، جس نے درس نظامی پڑھے ہو، جو قرآن اور جو ہے حدیث کے علوم سے واقف ہو. چونکہ درس نظامی میں قرآن اور قرآنی علوم اور حدیث کے علوم جو ہے ان کو کما حقوق بتایا جاتا ہے. اب میں اگر آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ اگر آج کل کوئی عالم جو ہے وہ درس نظامی کی تکمیل کرتا ہے تو اس کو، اور جس نے کسی نے یونیورسٹی سے ایم اے اسلامک اسٹڈیز کی تکمیل کی ہے تو ان کو جو ہے ایکویلنسی کی ڈگری دی جاتی ہے عالم کو. حالانکہ جو درس نظامی کے جو ابتدائی سالوں میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہے وہ جو ہے ایم اے اسلامیات کے لیول میں کتاب پڑھائی جاتی ہے. ایم اے اسلامیات میں کتاب جو ہے اصول فقہ پہ پڑھائی جاتی ہے، وہ درس نظامی میں تیسرے سال میں پڑھائی جاتی ہے، جو یہاں 16ویں سال میں پڑھائی جاتی ہے. تو یہ تھوڑا سا مطلب گیپ ہے جس کے لیے نصاب میں بہتری کی ضرورت ہے. تاہم علماء کی جو ذمہ داریاں ہیں اس دور میں وہ یہ ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے ایک بڑا پلیٹ فارم دیا ہے. ممبر و محراب ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اور الحمدللہ یہ اس پہ کام کر بھی رہے، لیکن اس پہ جو ہے نا خاص طور پہ مزید کام کی ضرورت ہے اور اس چیز کی ضرورت ہے جیسے حضرت نے بھی بتایا کہ جو درمیان میں گیپ ہے اس کو ختم کیا جائے اور ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جائے. بہت خوبصورت جواب میں پوچھنا چاہوں گی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں معزز سید الیاس شاہ صاحب، ان سے جاننا چاہوں گی کہ جیسے علم کی بات چل رہی ہے، علماء کرام کی بات چل رہی ہے، تو علم دین کے علاوہ دیگر علوم کے جو ماہرین ہوتے ہیں ان کو عالم کہنا کیسا ہے؟ یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ جو ہمارے درمیان ایک سوچ پیدا ہو گئی ہے دنیاوی علم کی اور دینی علم کی، جو تقسیم ہو رہا ہے، یہ سسٹم صحیح ہے نہیں ہے؟ یہ کہاں سے ساری چیزیں آ رہی ہیں؟ جی بہت اہم سوال اور وقت کی ضرورت کے مطابق آپ کا سوال ہے. علم دیکھیں اللہ کی صفت ہے اور علم سے معرفت خداوندی پیدا ہوتی ہے. سوال میں دو حصے ہیں، ایک حصہ یہ کہ جو دینی تعلیم ہے وہ، اور ایک اسکول اور کالج کی تعلیم ہے وہ، دونوں کو علم کہا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں جو دینی علوم ہیں قرآن و سنت اس کو تو علم کہیں گے، لیکن جو دنیاوی فنون ہے اس کو ہم فن کہیں گے. دنیاوی مہارت حاصل کرنے کے لیے کوئی ایک ذریعہ اور سبب کہہ سکتے ہیں، اس کو علم اس لیے نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ علم کی جو ڈیفینیشن اور تعریف ہے وہ اس پر فٹ نہیں آتی. علم سے جیسے کہ حضرت نے قرآن کی آیت پڑھی نا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، میں یہاں ایک مثال دوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ خود قرآن کریم آگے اس کا جواب دے رہے لا يعلمون، برابر نہیں ہو سکتے. لیکن علماء نے یہاں ایک بڑی آسان سی مثال سے بات سمجھائی ہے کہ اگر ہم دیکھنا چاہیں عام زندگی میں بھی ایک ڈاکٹر اور غیر ڈاکٹر برابر نہیں، ایک پروفیسر اور غیر پروفیسر برابر نہیں، تو علم والے اور بغیر علم والے کیسے برابر ہو؟ تو یہاں علم سے مراد وہ ہے اللہ کے وعدوں کا علم ہے،
اللہ کی معرفت کا علم ہے، جنت اور جہنم کا علم ہے، یعنی علم اس کو کہتے ہیں جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو، شریعت کی معرفت حاصل ہو، حضرات انبیاء علیہ السلام کا طریقہ حاصل ہو. اور جو ہمارے اسکول اور کالج میں پڑھایا جاتا ہے اس کو فن کہا جا سکتا ہے، اس کو وقتی ضرورت کہا جا سکتا ہے. لیکن یہاں میں ایک بات ضروری طور پر اپنے ناظرین کے لیے کوڈ کروں گا کہ یہ جو ہمارے اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، آپ دینی علوم کو حاصل کریں مگر ساتھ اسکول، کالج اور یونیورسٹی کو آپ لازمی حاصل کریں، اس لیے کہ یہ ہمارے وقت کی ضرورت ہے. جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، یا علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر آگوش لحد تک. تو یہ جو علم کی بات ہو رہی تھی یہ دنیاوی علم، مطلب دینی علم کی بات ہو رہی تھی، دنیاوی علم کی بات قرآن و نہیں تھی. سنت کا علم ہے، اللہ کی معرفت کا علم ہے. جو باقی تعلیمات ہیں، بیالوجی ہے، کیمسٹری ہے، سائنس ہے، انگلش ہے، فزیکلی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فن سے تعلق رکھتی ہیں، اس کے اوپر یہ علم والی تعریف فٹ نہیں آتی. اس میں ایک چیز میں جو ہے نا ایڈیشن کروں گا کہ دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک ہے مقصد اور ایک ہے ضرورت. جو دنیاوی علوم ہے یہ ضرورت ہے، اور جو دینی علوم ہے وہ مقصد ہے. جیسے اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش کا مقصد بتایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور جتنے بھی دینی علوم ہے ان کا تعلق، ان کا ڈائریکٹ لنک جو ہے عبادت سے ہے. آپ کسی بھی علم کو اگر لیں، قرآن کو لیں، فقہ لیں، حدیث کو، جس کو بھی صحیح. تو یہ ایک ضرورت ہے، ایک مقصد. اب دونوں کو اپنے درجے میں رکھ کے حاصل کرنا چاہیے. نہ کسی دنیاوی علوم کی اہمیت کا انکار کیا جا سکتا ہے، نہ کسی دینی علوم کا. اور اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دینی علوم کا درجہ دنیاوی علوم سے مقدم ہے، بڑھ کر ہے. اس کی وجہ کہ وہ براہ راست جو نا علوم الہی ہے. اب ایک بات آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ جو ہمارے سابقہ اکابرین تھے، اگر آپ ان کی جو ہے نا زندگی پہ روشنی ڈالیں تو سابقہ دور میں یہ دونوں علوم لوگ سیکھتے تھے، ایک ساتھ سیکھتے تھے. یہ بعد میں جب بر صغیر پاک و ہند میں جو انگریز آئے تو اس کے دور کے بعد جو ہے جب اس چیز کی جو دنیاوی علوم ہے اس کی حفاظت کی طرف کوشش کی گئی اور لوگوں کو اس طرف بلایا گیا، تو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ جو مقصود علوم ہے وہ بالکل اس کی طرف توجہ ہی نہ رہے. تو اس وجہ سے ایک مستقل ایک الگ شعبہ بنایا گیا اور اس کے اوپر توجہ دی گئی. لیکن اس موجودہ جو ہے اسپیشلی ان پریزنٹ ایرا میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ اس طرح ایک نظام تعلیم ہونا چاہیے کہ میٹرک یا انٹر تک جو نا وہ مشترکہ نظام ہو، وہ تعلیم سب کے لیے ضروری ہو، اور انٹر کے بعد پھر اسپیشلائزیشن ہو. اس میں جو ہے جو جس فیلڈ میں جانا چاہے، جو دینی علوم میں جانا چاہے اور جو دنیاوی علوم میں. اور اس ایک اپنی بات ختم کروں گا اس بات پہ کہ الحمدللہ اب جو ہے نا سینٹ کے جو ہے نا سینٹ کی اس پہ آبزرویشن پہ جی اس پہ الحمدللہ اللہ کے پاک کے فضل و کرم سے ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ایک لیٹر جاری ہوا ہے کہ پاکستانی یونیورسٹیز میں اب گریجویشن لیول پر قرآن کی تعلیم اور تفسیر کی تعلیم، تجوید کی تعلیم اس کو الحمدللہ لازم کیا ہے. اب اس کے لیے باقاعدہ نصاب بہت بہترین تجویز ہے. میں یہاں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، سلسلہ فقیری کتب کا ایک سلسلہ ہے جس میں سرفراز حسین شاہ ایک بہترین بات لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ ہم لوگ ناکام اس لیے ہیں کہ ہم علم اور معلومات میں فرق نہیں کر رہے. آج دنیا جہاں میں ہر چیز آپ کی انگلیوں کے اشارے پہ ہے، آپ گوگل سے ہر معلومات حاصل کر لیں، لیکن وہ معلومات ہے، انفارمیشن ہے، ایجوکیشن نہیں ہے. انفارمیشن اور ایجوکیشن میں یہ فرق ہے کہ انفارمیشن آپ کو بہترین بولنے والا بنا دیتی ہے، لیکن ایجوکیشن، علم آپ کی پوری ذات کو بدل دیتا ہے. وہ علم آپ کے ہر عمل سے جھلکتا ہے. اور یہ دلچسپ گفتگو کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز میں لازمی وقفہ ہوتا ہے. سحری آپ نے بھی کرنی ہوتی ہے، سحری ہم نے بھی کرنی ہوتی ہے. سحری کے اس وقفے کے بعد اس دلچسپ موضوع پر دوبارہ محو گفتگو رہیں گے ہم دونوں میزبان اپنے مہمانان گرامی کے ساتھ. آپ بھی سحری سے فارغ ہو کر جلدی آئیے، ہم بھی دوبارہ واپس آتے ہیں اس وقفے کے بعد. اور سحری کے لیے ہمیں اسپانسر کیا ہے فوڈ بریک والوں نے، جن کے لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا کہ آپ کی طرف سے خوبصورت سحری کا اہتمام ہمیں ملتا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. رمضان